السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم جماہی سے متعلق کچھ آداب جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جماہی یعنی تثاؤب، یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اور یہ سستی اور کاہلی کے نتیجے میں انسان سے صادر ہوا کرتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ حسب استطاعت اسے روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب انسان اسے روکتا ہے تو شیطان کو غصہ آتا ہے اور ہمیں شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب انسان کو جماہی آتی ہے اور جماہی کے ذریعے سے انسان اپنے آواز کو جب بلند کرتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جماہی کے وقت اسے روکنے کی کوشش کریں اور شیطان کو غصہ ہونے دیں۔ آج ہمارے سامنے اس موضوع سے متعلق دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث ہم گزشتہ حلقے میں پڑھ چکے ہیں، آج بھی اس درس میں ہمارے سامنے وہ روایت ہے۔ آئیے ہم اس کو سری انداز میں پڑھ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق تثاؤب اور جماہی سے متعلق اس میں کیا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جماہی کو ناپسند کرتے ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو جو بھی مسلمان چھینک کے بعد الحمدللہ کی جو دعا ہے یا الحمدللہ کے جو کلمات ہیں وہ سنتا ہے تو اس کے اوپر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے چھینکنے والے بھائی کے لیے جو الحمدللہ کہہ رہا ہے چھینک کر کے، اس کے لیے یرحمک اللہ کہہ کے اس کو دعا دیں اور اس کا جواب دیں۔ اور رہی بات تثاؤب کی یعنی جماہی کی، تو یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: جب تم میں سے کوئی تثاؤب یعنی جماہی کا شکار ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ حسب استطاعت اسے روکے اور اسے واپس کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص جماہی کا شکار ہوتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور اسی حدیث کی ایک روایت اور میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص تثاؤب کا شکار ہوتا ہے اور تثاؤب کی حالت میں جماہی کی حالت میں ہاں ہاں کے آواز نکالتا ہے منہ کھول کر کے، تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ تو اس حدیث میں ہمیں جماہی کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے اور ہمیں جماہی کی صورت میں اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم منہ پھاڑ کے ہاں ہاں کہتے ہیں تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ ایک اور روایت مسلم شریف کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص تثاؤب کا شکار ہو، جب کسی کو جماہی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے، کیونکہ جب انسان جماہی کرتے ہوئے منہ کھولتا ہے تو شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جماہی ہمیں آئے، ہم جماہی کے شکار ہوں تو ہم اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لیں، اس سے شیطان نہیں ہمارے اندر داخل ہو پائے گا، ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ شیطان جو ہے تلاش میں رہتا ہے موقع کے، تو ہم شیطان کو موقع نہ دیں۔ تو آج کے اس درس میں جو فوائد ہمیں حاصل ہوئے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو جماہی پسند نہیں ہے، تثاؤب اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، کیونکہ یہ سستی اور کاہلی کے نتیجے میں انجام پاتی ہے، یا سستی یا کاہلی کے نتیجے میں تثاؤب
کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک اور فائدہ جو آج ہم نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ جب ہمیں جماعی آئے تصاؤب کے ہم شکار ہوں تو ہمارے لیے مستحب ہے کہ ہم اس کو روکیں اور اس کو کنٹرول کریں۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ جب تصاؤب کے ہم شکار ہوں تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لیں، ایسا کرنا ہمارے لیے مستحب ہے۔ اسی طرح سے ہم نے یہ بھی جانا کہ تصاؤب کے وقت، جماعی کے وقت ہمیں چاہیے کہ اپنے آواز کو پست رکھیں، کیونکہ ایسے صورت میں آواز کا بلند کرنا مکروہ ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نے آج تصاؤب سے متعلق آداب اور سنن جانے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو سمجھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے ہوئے لوگوں میں عام کرنے والا بنائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر۔